فارسی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، شنیدہ کہ ببد مانند دیدہ، کہ ایک ہے سنا ہوا اور ایک ہے دیکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہوا کب دیکھے ہوئے کی مثل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں کسی معاملے کے بارے میں کہ ایسے ایسے کرو گے، ایسے ملے گا، ایسے ملے گا، تو بچہ ہماری زبانی سن کر یقین کرتا رہے، لیکن ہم جو اسے بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم نے بہتر اس کے لیے کام کر کے رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بلا تشبیہ اور بلا تمثیل قرآن کریم میں ہم سے جا بجا رب العزت نے وعدہ فرمایا، ہمیں ترغیب دلائی اور ہمیں جا بجا جنت کی نعمتیں انواع و اقسام کا اس کا جو تذکرہ ہے حسین انداز میں کیا کہ وہاں کیسے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، کیسے معاملات، کیسے باغات ہوں گے، جو مانگو گے ملے گا، کیسے وہاں پر وہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ سب چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جملہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں کیا تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ تو سب بتایا جا رہا ہے، اور اس بتائے جانے میں بھی اتنا لطف آتا ہے کہ انسان ترجمے سے پڑھے تو اسے کمال کا ایک ایسا لطف آتا ہے جسے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8143، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قال، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز وجل فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، نہ آج تک کسی آنکھ نے وہ دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کانوں نے آج تک وہ سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل میں آج تک ایسا خیال بھی نہیں آیا۔ ہم نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی شے ہے کہ وہ ایسا کچھ تیار کیا ہوا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے۔ آخری جملے میں بات ہی مکمل کر دی کہ آج تک کسی دل میں گزرا ہی نہیں ہے خیال ایسا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں رب تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ایسے باغات ہیں وہاں پہ، اس قسم کی نعمتیں ہیں، اس کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی کے کانوں نے سنا نہیں، کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا۔ اب ایک جملہ ہے محدثین اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہارے دل، ان سب کا جو محور، ان سب کا جو مرکز ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے ہم کوئی بات ہوتی ہے نا، ہم کوئی کھانا بناتے ہیں تو ہم وہ کھانا سنبھال کے رکھتے ہیں بڑا حفاظت سے، بھئی کسی میرے پیارے کے آنے سے پہلے اس کو کوئی نہ کھا لے۔ تو جیسے ہم اپنے پیاروں کے لیے چیزیں فریش کر کے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے آنے سے پہلے ان کو استعمال نہ کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جو بتایا گیا اس سے بھی جب اعلیٰ ہوگا۔ اچھا، اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا کہ جب یہ جنت کا پھل دیکھیں گے تو کہیں گے ہم نے تو اس جیسے بڑے دیکھے ہیں، ہم نے تو اس جیسے بڑے دنیا میں دیکھے ہیں، کھائے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ہم تو اس جیسا دے رہے ہیں شکل صورت کے اعتبار سے کہ دنیا کے پھل جیسا ہے، کھائیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ دنیا میں تو ایسا تھا ہی نہیں، دنیا میں تو کبھی انہوں نے ایسا چکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں، ہماری نسلوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو۔
تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں کہ مالک اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، ہمیں مرنے کے بعد بھی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں، دامن رحمت میں، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم